أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وَكَانَ رَبُّنَا قَدِيرًا الَّذِي اصْطَفَى مِنْ عِبَادِهِ الْمُرْسَلِينَ سَيِّدَ النَّبِيِّينَ خَاتِمَ الْمُرْسَلِينَ شاء محمدًا شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وجعله سراجا منيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذالک هو الفضل الکبیر. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات محترم، قرآن مجید کے سورہ فاطر کے جس کا نمبر 35 ہے، اس کی 32ویں آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لیکن سب سے اہم مسئلہ جو امت مسلمہ کا ہے اور ہمارے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جس کے بارے میں خود اس کے بھیجنے والے نے کہا کہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس کو اس لیے بھیجا کہ تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھ سے کام لو، فکر سے کام لو. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ خود قرآن کیا ہے. ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ معجزہ ہے، اور بہرحال جس طریقے سے دیگر انبیاء کو اللہ نے معجزے دے کے بھیجا ہے، اسی طریقے سے آخری پیغمبر کو بھی ایک معجزہ دے کر بھیجا جس کا نام قرآن ہے. ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کو عصا دے کے بھیجا، حضرت ابراہیم کے لیے معجزہ یہ قرار پایا کہ نمرود کی جلتی ہوئی آگ گلزار خلیل میں تبدیل ہوئی. حضرت عیسیٰ کا معجزہ یہ قرار پایا کہ وہ نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کو بینائی پلٹ آتی تھی، مردوں کو حکم دیتے تھے وہ اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت صالح کا معجزہ یہ قرار پایا کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلی اور وہ سب کو چلتی پھرتی نظر آئی. جس طرح دیگر انبیاء کو معجزے دے کے بھیجا ہے، اسی طریقے سے ایک معجزہ پروردگار نے رسول اکرم کو بھی، خاتم المرسلین کو بھی دے کے بھیجا. مگر میرے دوستو اس میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے
کہ جتنے بھی سابق انبیاء کے معجزے تھے وہ سب حصی معجزے تھے. ان کو ہم صرف آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، اس کے علاوہ ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں تھا. جو بھی امتیں اس زمانے میں رہی ہوں انہوں نے بس یہی تو دیکھا کہ ایک اونٹنی نکلی اور چلی آئی، یا انہوں نے دیکھا کہ ایک لکڑی، ایک عصا سام میں تبدیل ہو گیا، یا انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ نے کسی کے نابینا کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرا اور وہ اس کو دکھائی دینے لگا. یہ سب ایسے معجزے تھے کہ جو حصی معجزے کہلاتے ہیں، یعنی ہم جن کو صرف اپنی حواس میں سے ایک حصے کے ذریعے یعنی آنکھ کے ذریعے ہم محسوس کر سکتے تھے. اس سے علاوہ ہمارا کوئی اس میں دخل نہیں تھا، نہ ہمارا کوئی کنٹریبیوشن ہے، نہ ہمارے اس میں کوئی رائے ہے، نہ مشورہ ہے، نہ کوشش ہے، نہ کوشش کی دعوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ حصی معجزے تھے. مگر قرآن مجید کا یہ امتیاز ہے، یہ پہچان ہے، یہ شان ہے کہ تمام انبیاء کے معجزے حصی تھے. یہ عقلی معجزہ ہے، یہ عقلی معجزہ ہے. اس میں یہ نہیں کہا کہ تم دیکھو قرآن کے حروف کتنے اچھے ہیں، اس کی جلد کتنی شاندار ہے، یہ کتنے بڑے بڑے سورے ہیں، اس لیے کہ یہ تمام حصی باتیں ہیں. اس میں کہا کہ اس پر غور کیجیے. یہ آپ سے غور کا مطالبہ کر رہا ہے، فکر کا مطالبہ کر رہا ہے، تدبر کا مطالعہ کر رہا ہے. اور آپ سوچئے کہ جیسا میں نے ایک روز عرض کیا تھا کہ لوگوں نے کہا تھا کہ صاحب جہالت کی پیداوار ہے، تو جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں عقل پہ پردے ڈالے جاتے ہیں، پہرے بٹھائے جاتے ہیں، عقل کی دعوت نہیں دی جاتی ہے. وہاں عقل کی دعوت نہیں دی جاتی. آؤ غور سے کام لو، سوچو، سمجھو، سمجھاؤ. وہاں یہ نہیں ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایسا معجزہ ہے. اب جب اس میں غور کرنے کی بات آتی ہے تو چند باتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں وہ اس وقت میں تھوڑا سا پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں زندگی کا ایک تصور ہے، اور وہ تصور کیا ہے کہ ایک بچہ ماں کی گود میں آیا، اس کے بعد گھٹلیوں چلا، اس کے بعد نوجوانی میں قدم رکھا، اس کے بعد جوان ہوا، اس کے بعد میں دھیڑ ہوا، بوڑھا ہوا، دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ ایک زندگی کا تصور ہے ہمارے یہاں. عام طور کے اوپر سبھی اسی تصور کے گویا قائل ہیں اور سبھی اس سے متفق ہیں. مگر اب قرآن مجید کے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو دعوت فکر دیتا ہے، اور ہم نے اس سے بڑھ کے ہمارا کوئی اور ظلم نہیں ہو سکتا اپنے اوپر کہ اگر ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اس سے بڑھ کے کوئی اور ظلم نہیں ہو سکتا. اب ذرا آپ سوچیے، اس زندگی کے تصور کو دیکھیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول لما دعاکم اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے صاحبان ایمان تم اللہ کی اور اس کے رسول کی دعوت کے اوپر لبیک کرو. کب؟ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلا رہا ہو. کس لیے؟ لما یحییکم، جو تمہیں زندگی دے دے. سبحان اللہ. جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہو جس سے تمہیں زندگی مل رہی ہے، حیات مل رہی ہے، تو آپ سوچئے یہ جو خطاب ہے، یہ جو ایڈریس ہے، یہ جو پکار ہے، یہ کیا قبرستان سے کی جا رہی ہے؟ یہ کیا قبروں میں جا کے آواز دی جا رہی ہے کہ مردوں اٹھ کھڑے ہو جاؤ تمہیں رسول پکارا ہے؟ بلکہ وہ صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہے. استجیبوا للہ وللرسول، تم اس وقت دعوت دو، تم اس وقت ہاں کرو، اس وقت تم ان کی دعوت کو لبیک کہو. کہ جب وہ رسول تمہیں بلا رہا ہو کس بات کی طرف؟ اس بات کی طرف کہ جس سے تمہیں زندگی ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور کی طرح جینا اور بات ہے اور قرآن کی نگاہوں میں زندگی اور بات ہے. صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد. وہ اس زندگی کو زندگی نہیں مانتا. یقیناً وہ حیوانی زندگی ہے. زندگی وہ بھی ہے لیکن حیوانی زندگی ہے. وہ حیوانی زندگی کیا ہے کہ صاحب اٹھے بیٹھے کھایا پیا
آرام کیا, سوئے اور دنیا سے چلے گئے. یہ حیوانی زندگی ہے, انسانی زندگی کچھ اور ہے. اور اب ذرا سا اس سے اور آگے بڑھ کر دیکھیے وہ انسانی زندگی کیا ہے کہ جس کی طرف بلایا جا رہا ہے. اس زندگی کا اب ہمارے جو اصطلاحات بن گئی ہیں, ہمارے معاشرے اور سماج نے جن الفاظ کو اپنے سماج میں جگہ دے دی ہے, ذرا سن پہ غور کیجیے کہ جب یہ خاص طور کے اوپر سب کانٹیننٹ میں تو یہ آئے دن کی باتیں ہو گئی ہیں کہ صاحب وہ پہلے تو ملکوں میں لڑائیاں ہوتی تھی, اب تو بالکل گھر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہاں کا آدمی اس کو مار رہا ہے, اس کا آدمی اس کو مار رہا ہے. جب بھی یہ ہوتا تھا اب بھی یہی ہے کہ اخباروں میں خبریں آتی ہیں. صبح کا اخبار اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو جو سب سے پہلی خبریں ملے گی زیادہ تر یہ ملے گی اتنے قتل ہو گئے, اتنی چوریاں ہو گئی, اتنی ڈکیتیاں ہو گئی, اتنے کا مال چھن گیا, اتنے کی جیب کٹ گئی. یہ سب بالکل اخبار کا مطلب گویا کرائم رپورٹس, بس اسی کا نام ہو کے رہ گیا. اب ظاہر ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ کہ جو قانون کے خلاف چل رہے ہیں, بس میں بہت احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں, جو قانون کے خلاف چل رہے ہیں ان کا سیکورٹی فورسز سے مقابلہ ہوا. پہلے بھی یہ خبر آتی تھی کہ فلاں ملک سے لڑائی ہوئی اور اس میں اتنے لوگ مارے گئے. آج بھی یہ خبریں آتی ہے کہ آج سیکورٹی فورسز کے ساتھ میں ایسے لوگ تھے کہ جو کرمنل تھے. اب اس میں جو خبریں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اتنے آدمی ہلاک ہو گئے اور ہماری سیکورٹی کے اتنے آدمی شہید ہو گئے. یہ عام طور کے اوپر خبریں آتی ہیں کہ یا اتنے آدمی ہلاک ہوئے اور سیکورٹی کے اتنے آدمی شہید ہوئے. انہیں کچھ پتہ نہیں ہلاکت کسے کہتے ہیں, شہادت کسے کہتے ہیں, مگر اتنا جانتے ہیں ہلاکت کچھ اور ہے, شہادت کچھ اور ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنا ضرور سمجھتے ہیں کہ ہلاکت کچھ اور ہے, شہادت کچھ اور ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ لفظ اتنا استعمال ہوتا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ آخر لفظ تو یہ عربی کا ہے اور قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا ہے. تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ خود قرآن مجید میں جب ہم جا کے جھانک کے دیکھتے ہیں تو یہ لفظ شہید ہے کیا, اتنا یہ معاشرے میں اور دنیا میں استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ شہید کیا ہے کہ آپ کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے. ارے جو بھی کسی اچھے کام کے لیے مر جائے وہ شہید ہے. اب اچھے کام کا طے کرنا کس کی بات ہے کہ جو ہم سے جس کا تعلق ہے وہ اچھا ہے اور جس کا ہم سے تعلق نہیں ہے وہ برا ہے. اب اس سے زیادہ یعنی سمٹتے جو ٹرمز ہیں وہ اتنے محدود ہو گئے ہیں کہ جس سے ہمارا تعلق ہے اس کو یہ کوئی مرتبہ اور ہے, جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا مرتبہ کچھ اور ہے. یہاں تک اب نوبت آ گئی ہے. اب ذرا خیال فرمائیے, ہم نے قرآن مجید کو دیکھا کہ یہ لفظ شہید کیا ہے. میں قرآن مجید کی مختلف آیات کو دیکھا تو ہمیں وہ معنی کہیں نظر ہی نہیں آئے کہ جو ہمارے سماج نے قبول کر رکھے ہیں, جو ہمارے سماج میں بولے جا رہے ہیں, وہ معنی ہمیں کہیں نظر نہیں آئے. کیا ہے میں آپ کے سامنے آیت پیش کیا دیتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کہ یہ لوگ جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. میرا جو توجہ چاہوں گا, وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے, کافر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. یہ قرآن نے بیان ہی نہیں کیا ہے, پہچان بھی بتائی ہے. یہ بیان نہیں ہے, پہچان بھی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, بلکہ ایک طریقے سے علامت بتائی ہے کہ رسول کی رسالت سے انکار جو کر رہا ہو اس کے بارے میں اسے ظاہری طور پہ تو مسلمان ہو سکتا ہے, حقیقت میں مسلمان نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ تو ان سے کہہ دیجئے کہ کافی ہے اللہ بطور شہید. اسی لیے میں نے
لفظوں کو بہت بچا کے رکھا ہے. قل کفا باللہ شہیدن بینی، کہ کافی اللہ میرے اور تمہارے درمیان بطور شہید، اور ایک وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے. یہ منزل ایک آ گئی. اب کسی انسان کے واسطے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے سماج میں کہ وہ فلاں صاحب شہید ہو گئے، فلاں موقع پہ شہید ہو گئے، فلاں جگہ پہ شہید ہو گئے، فلاں اسٹرگل میں شہید ہو گئے. لیکن کیا ان کے واسطے بھی کسی کی ہمت ہے کہ وہ پروردگار جو خالق کون و مکان ہے، جو حی و قیوم ہے، آج وہ شہید ہو گئے؟ ایسی خبر نہ کہہ سکتے نہ کوئی سن سکتا. لیکن وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے کو اپنے شہید کہا ہے. اور آگے آ جائیے جہاں ارشاد ہوتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت شہداء تھے؟ میں نے کہا میں لفظوں کا بھی تشریح نہیں کروں گا. کیا تم اس وقت شہداء تھے کہ جب یعقوب کو موت آئی تھی اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا کہ دیکھو لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم جب تلک دنیا سے رخصت نہ ہونا جب تلک کہ تم حالت اسلام پر نہ ہو. یہ سورہ بقرہ کی آیت. اب تیسری آیت ملاحظہ فرمائیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تم کو امت وسط قرار دیا ہے. اب یہ میرے موضوع سے قریب آتی جا رہی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے تم کو ایک ایسی ماڈریٹ، ایک درمیانی ایسی امت بنا کے بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں پر شہید رہو اور رسول تم پر شہید رہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ کا طلبگار ہوں. اور رسول تم پر شہید رہے. اب ظاہر ہے کہ یہ شہید کیا وہی ہے کہ جو ہم جسمانی میں استعمال کرتے ہیں؟ جو ہم کہتے ہیں فلاں صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم ان کو ریسپیکٹ دیتے ہوئے کہتے ہیں شہید ہو گئے. قرآن مجید کا تو یہ انداز نہیں ہے. قرآن مجید کا تو مطالعہ یہ نہیں ہے. قرآن مجید کا تو پیغام یہ نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ اب میں آپ سے عرض کر دوں، اور وہ شاید اس سے زیادہ میرے پاس کوئی مثال اچھی نہ ہو، کہ ہم ایک ادارے سے ہمارا تعلق ہے پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے. ہمارے پاس کچھ لوگ ریسرچ میں ایڈمیشن لیتے ہیں، حالانکہ ان کو اس وقت ایڈمیشن ملتا ہے جب وہ اپنے سبجیکٹ میں ماسٹر کی ڈگری لے لیتے ہیں. غور کیجئے گا، جب وہ کسی سبجیکٹ میں ماسٹر کر لیتے ہیں تب ان کا ریسرچ میں ایڈمیشن ہوتا ہے. اب ماسٹر ہونے کا تو مطلب خود ہی یہ ہے کہ بھائی اب تو یہ ماسٹر ہو گئے، اب اس کو انہیں ظاہر ہے کہ یہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ جو انہیں مکمل مہارت حاصل ہو گئی. مگر یونیورسٹی اور یونیورسٹی کو چلانے والا انتظام اور جو تمام یونیورسٹیوں کو چلاتی ہے وہ بھی کبھی یہ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ نے اب ماسٹر کر لیا ہے لہذا جو جی چاہے آپ ریسرچ کر ڈالیے، ہے نا؟ اس کی اجازت نہیں ہے. اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد بھی، ماسٹر لیول تک جانے کے بعد بھی اس کا سپروائزر مقرر کیا جاتا ہے. اس کا سپروائزر مقرر کیا جاتا ہے، یہ نگرانی کرے گا. ارے نگرانی کیا، ماسٹر کی ڈگری آپ دے چکے ہیں، اب اس میں نگرانی کی ضرورت کیا ہے؟ اب تو اس کے اوپر بھروسہ کیجئے، اب تو اس کے اوپر اعتبار کیجئے. کہ نہیں، یہ سب اپنے جگہ کے اوپر ہے مگر انڈر سپرویژن. یہ کسی کے کوئی نہ کوئی اس کا سپروائزر ہوگا، اس کے سپرویژن میں یہ ریسرچ کرے گا. اور ریسرچ بھی کیا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ ریسرچ کوئی نئی چیز تو ہوتی نہیں ہے، نئی چیز تو سرچ ہوتی ہے. ریسرچ کا تو مطلب یہ ہے کہ پہلے کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد میں کچھ اور کر رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ جب اس مقام پہ آنے کے بعد میں اس کو مدت دے دی گئی 5 سال میں، 5.5 سال میں، 4 سال میں آپ اپنی تھیسس سبمٹ کر دیجیے. وہ تھیسس سبمٹ کر رہا ہے، اس وقت تک وہ تھیسس ایکسپٹ نہیں ہو سکتی
جب تک کہ سپروائزر یہ سرٹیفکیٹ نہ دے دے کہ اس نے یہ کام میرے سپرویژن میں کیا ہے. بے شک. توجہ چاہو, یہ کام اس نے میرے سپرویژن میں کیا ہے. اب ظاہر کام کس نے کیا؟ کرنے والے نے. سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ سپروائزر. اب تو اندازہ ہو گیا بھائی یہی معنی شہید کے ہیں. توجہ چاہو, یہی معنی شہید کے ہیں. دنیا اپنے اعمال کرتی ہے, نگرانی کرنے والے اگر سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں تو سند مل جاتی ہے, نہیں ملتی تو محروم رہ جاتے ہیں. صلوات بابا نے بولے صلوات یہی معنی ہے شہید کے. اور اسی لیے کہا ہے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا, ہم نے آپ کو امت وسط قرار دیا لتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ تم لوگوں پر نگراں رہو اور رسول تم پر نگراں رہے. اب ظاہر ہے کہ جب یہ مفہوم ہے کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اب یہ شہید کس کے اوپر ہے؟ توجہ فرمائیے, یہ خطاب کس سے ہے؟ جعلناکم امۃ وسطا, ہم نے آپ کو امت وسط قرار دیا ہے. اور کس سے کہا؟ کس امت سے کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ ہر رسول کی امت دو طرح کی تھی. وہ امت بھی محدود تھی, مدت بھی محدود تھی. کوئی کچھ قبیلے کی طرف, کوئی کسی خاندان کی طرف, کوئی کسی ملک کی طرف, کوئی کسی دیہات کی طرف. یہ امت وہ ہے کہ جو جس کی امت بھی لامحدود ہے, مدت بھی لامحدود ہے. وہ اس کے لیے نہ کوئی علاقہ ہے, نہ زبان ہے, نہ نسل ہے, نہ رنگ ہے. اتنی پھیلی ہوئی یہ ہے اس کا عرض. اور طول اس کا یہ ہے کہ جب سے سرور کائنات نے اعلان رسالت کیا ہے, اس وقت سے لے کے صبح قیامت تک جو بھی بچہ پیدا ہوتا رہے گا وہ امت محمدیہ ہوگا. توجہ ہے, وہ امت محمدی میں ہے. اسی امت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو امت قرار دیا ہے اور تم پر تم امت کے اوپر گواہ ہو, یہ رسول تمہارے اوپر نگراں ہے. تو اب یہ بتائیے, جب تک امت موجود ہے اس وقت تک ایسی ہستیوں کا وجود لازمی ہے جو امت کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہو اور رسول ان کی نگرانی کر رہا ہو. صلوات ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد. اب ظاہر ہے کہ جب تک امت موجود ہے اس وقت تک سپروائزر موجود رہے گا. اور جب سپروائزر کے اوپر رسول ہے تو اتنا تو طے ہو گیا کہ امت کا وجود شہید کی زندگی کی اس کا ثبوت. توجہ چاہ رہا ہوں, امت کا وجود شہید کی زندگی کا ثبوت ہے اور ان شہداء کی زندگی رسول کی رسالت اور زندگی کا ثبوت ہے. اور جب رسول کی زندگی کا ثبوت ہے تو اب یہ نہ کہیے کہ رسول کو سلام کرنا بدعت ہے, طے ہوتا ہے کہ سنت ہوتا ہے. صلوات ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھے. اور بازدار نے میں نے وہی عرض کیا کہ جب یہ مسئلہ ہے کہ وہ نگراں کے طور پر ہے تو یہ تو ماننا پڑے گا. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کا تو ہم کو دعوت عمل دے رہا ہے, دعوت فکر دے رہا ہے, اور تو کر کے دیکھو. اب اس نے پہچان کیا بتائی؟ کوئی تو ایسا ہو کہ جہاں سے یہ اندازہ ہو سکے کہ کون ہے وہ ایسی ہستی. آپ کو یہ تو نظر آ جائے گا, جگہ جگہ کے اوپر حافظان قرآن نظر آئیں گے, لیکن یہاں بات اس کی نہیں ہے. بات اس کی ہے کہ اللہ نے جسے نگراں کر کے بھیجا ہے, اللہ نے جسے سپروائزر بنا کے بھیجا ہے, اللہ نے جسے ہمارے اعمال کو دیکھنے کے لیے ذمہ داری دے کے بھیجی ہے. تو
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کی زندگی میں تو لوگوں کے لیے ضرورت تھی کہ کوئی ان کے اعمال کی نگرانی کرے، اور بعد میں امت اتنی بلندی کے اوپر پہنچ گئی کہ اب اس کے لیے کسی نگراں کی ضرورت نہیں رہی۔ جب ہم تاریخ سے پوچھتے یہ بتا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اللہم صلی علی محمد آل محمد، یہ مسئلہ کیا ہے، تو وہاں عجب جواب ملتا ہے کہ ان جیسا تو نہ کبھی کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا۔ رسول کے زمانے کے جو لوگ تھے اتنے بلند تھے، اتنے اچھے تھے، اتنے پاکیزہ تھے کہ ان جیسا تو پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اور اس کی ثبوت میں حدیث یہ ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ میرے ستارے تو، میرے اصحاب تو ستارے ہیں، ان میں سے چاہے جس کے پیچھے چل لو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اب سوچئے کہ کتنی بڑی اہم سوسائٹی تھی وہ، کتنا بڑا اسٹیٹس تھا ان لوگوں کا کہ رسول کے زمانے میں اتنی بلندی کے اوپر تھے کہ جیسے ستارے تھے، اور ستارے ایسے ستارے کہ سب کے سب اصحابی کلہم عدول، سب کے سب عادل، سب کے سب بہترین۔ اب سوچئے جب ایسی کمیونٹی کو، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اتنی بہتر تھے، اتنے اچھے تھے کہ چاہے جس کے پیچھے چل لیجئے آپ کو نجات مل جائے گی، جب ان کو تو ضرورت تھی کہ ان کے اوپر کوئی نگراں ہو، توجہ ہے نا، اس اہم سوسائٹی کے اوپر تو ضرورت تھی کہ ان پہ کوئی نگرانی کرنے والا ہو، اور جو بعد کے ہم جیسے لوگ آ گئے انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے کہ تم چاہے جو کچھ کرتے رہو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس اصول کے خلاف ہے جو آپ ہی نے بتایا۔ اور آگے دیکھیے کہ اس میں یہ بھی بتا دے گا، حالانکہ یہ بات کوئی عقل میں جمتی نہیں ہے، صحابہ سب کے سب عدول، سب کے سب بہترین، سب کے سب اچھے اعمال والے، اچھے کردار والے، اچھی گفتار والے، جس کے پیچھے چلے جائیں یہ نجات مل جائے گی۔ اس بلندی کے اوپر جب ہم نے پوچھا کہ ہمیں تو نجات مل جائے گی، خود ان کو بھی نجات مل جائے گی کہ نہیں، کہا نہیں وہ تو صرف 10 ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے، وہ صرف 10 ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، وہ صرف 10 ہیں۔ کہیں سے یہ لاجک سمجھ میں آتی ہے اچھے سب ہوں اور گارنٹی صرف 10 کی، اور ان 10 میں سے بھی جب کہا گیا تو کہا جاتا ہے کہ ان میں 4 سب سے بہتر ہے، اور ان 4 میں بھی سب سے بہتر پہلا، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا۔ یہ تو بات گھوم پھر کے ایک ہی جگہ آ گئی، یہ تو گھوم پھر کے صرف ایک کے اوپر بات آ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلا تھا وہ سب سے اول، جو دوسرا تھا وہ دوم، جو تیسرا تھا وہ سوم، جو چوتھا تھا وہ چوتھے درجے پر، اور بعد میں اب بعد میں کچھ نہیں۔ تو ہم نے یہ پوچھا کہ یہ ترتیب جو آپ نے مقرر کی ہے، یہ حکومت کے لحاظ سے مقرر کی ہے یا کردار کے لحاظ سے؟ سبحان اللہ، صلوات و محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو وہ بات ہوئی کہ جو بھی حکومت پہ پہلے آگے وہ پہلا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بھی نظریہ ہے، جو کچھ بھی معیار ہے، وہ انسان کا کردار اور سیرت نہیں ہے، تختہ حکومت ہے۔ سبحان اللہ، جو حکومت پہ بیٹھ گیا وہ اپنا ہو گیا، اور وہی بلندی کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ نوبت یہاں تک آئی کہ اس حکومت پرستی کا نتیجہ کہاں تک ہوا کہ جب ملک خدا آباد بنا ہے، میں ظاہر ہے کہ مجھے معاف کریں کہ تعریض اور تنقید میرا مقصد ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ
ایک صاحب کو جوش پیدا ہوا کہ ہم شاہنامہ اسلام لکھیں. شاہنامہ اسلام ابو الاثر حفیظ جالندھری شاہنامہ اسلام لکھا. پورا شاہنامہ اسلام لکھ لیا, پڑھ بھی لیجیے, سر دھنتے رہیے. ایک صاحب نے اس کے اوپر ایک شعر ہی میں جواب دیا, شاہنامہ اسلام کے لکھنے والے اسلام کا شاہی سے علاقہ کیا ہے؟ اسلام کا شاہی سے علاقہ کیا ہے؟ آپ شاہنامہ اسلام لکھ رہے ہیں, اسلام جو ہے وہ شاہی کے خلاف ہے. اب آپ سوچیے کہ فکر کتنی نیچے آئی ہے, کتنی نیچے آئی ہے. عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اب آپ سوچیں کہ قرآن کہاں لے جانا چاہ رہا ہے, امت کہاں جا رہی ہے. اور پھر ہوتے ہوتے نوبت یہاں آ گئی ہے کہ آج وہ اسلام کے جو دنیا کو جوڑنے کے واسطے آیا تھا, آج وہ اپنوں کو بھی جوڑ کے نہیں رکھ پا رہا ہے. آج اپنے بھی ہر ایک سے جس سے پوچھیے, شاید اب جتنا آسان ہوا ہے کہ اتنا کفر اور اسلام کی پہچان کبھی نہ ہوئی تھی. آپ ذرا اگر کسی سے یہ پوچھ لیجئے کہ مسلمان کون ہے تو کوئی نہیں بتا پائے گا. گزارش ہے میری, توجہ. اگر کسی سے یہ پوچھ لیجئے کہ مسلمان کون ہے تو کوئی نہیں بتا پائے گا. البتہ یہ پوچھ لے کافر کون ہے تو سب بتا دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر فرقہ دوسرے کو کافر ہی کہہ رہا ہے. دیوبندی بریلی کو کافر کہتے ہیں, بریلی دیوبندی کو کافر کہتے ہیں, یہ سب مل کے شیعوں کو کافر کہتے ہیں, یہ ان کو کافر کہتے ہیں. یعنی شاید روئے زمین پہ کوئی مسلمان تو نظر نہ آئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قرآن مجید نے ایک پیغام دیا ہے, اور وہ پیغام کیا ہے کہ دیکھو, لا تقولوا لمن القى السلام الیک لست مؤمنا. قرآن مجید کیا ہے کہ جو تمہیں اسلامی ڈھنگ سے سلام کر رہا ہو, تمہیں یہ بھی حق نہیں ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے. صلوات بر محمد. جو تمہیں اسلامی ڈھنگ سے سلام کر رہا ہو اسے یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے. تم کیا جانو کہ کون مومن ہے کون نہیں ہے. تم تو لفظوں کے اثرات کو دیکھتے ہو, ہم دلوں کی گہرائی کو دیکھتے ہیں. صلوات بر محمد. اور بس اذان محترمہ وہ منزل کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے, پیغمبر اکرم سے خطاب ہے. اسلام صرف لفظوں کا نام نہیں ہے, اسلام عملی زندگی کا نام ہے, اسلام عملی پیغام کا نام ہے. پیغمبر اکرم سے خطاب ہوتا ہے, فَبِمَا مِن رحمت اللہ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کی رحمت سے آپ ان لوگوں کے لیے بڑے نرم دل ہیں. قرآن مجید فَبِمَا مِن رحمت اللہ لِنْتَ لَهُمْ, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے واسطے بہت نرم ہیں. اور اس کے بعد میں ارشاد ہوتا ہے, لو کنتا فظًا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر آپ کے دل کے اندر سختی ہوتی, اگر آپ کے اندر خشونت ہوتی, تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ گئے ہوتے. آپ نے ملاحظہ فرمایا, یعنی بات تنہا اسلام کی تھیوری کی نہیں ہے. پیغمبر تو پیغام پہنچا ہی رہے تھے, پیغمبر تو قرآن کی آیات کی تلاوت کر ہی رہے تھے, پیغمبر تو اسلام کے احکام بتا ہی رہے تھے. مگر اس کے بعد کیا کہا ہے قرآن, کیا کہتا ہے؟ ان تمام باتوں کے باوجود, آپ کے علم کے باوجود, تعلیم کے باوجود, تزکیہ نفس کے باوجود, تربیت کے باوجود, محنت کے باوجود, مشقت کے باوجود, اگر آپ نرم دل نہ ہوتے, رویہ نرم نہ ہوتا, تو لوگ آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے گئے ہوتے. اب ملاحظہ فرمائیں, یعنی تعلیمات اپنی جگہ پہ, نظریات اپنی جگہ کے اوپر, اور معاملات اپنی جگہ کے اوپر ہوتے ہیں. صلوات بر محمد. یہ لوگ اٹھ کے چلے گئے ہوتے, اور اسی لیے ظاہر ہے کہ پیغام تو وہی تھا جو آدم بھی لائے تھے, نوح بھی لائے تھے, ابراہیم لائے تھے, موسیٰ عیسیٰ لائے تھے. پیغام تو وہی تھا.
कोई नई बात तो नहीं पैगंबर ने की थी। वो भी ये कहते थे कि अल्लाह एक है, वो भी रिसालत का कलमा पढ़ाते, वो भी आखिरत के ऊपर जोर देते थे, वो भी अच्छे मामलात के ऊपर जोर देते थे। मगर पैगंबर को क्यों कहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। और मेरे अजीजों, ये रहमत भी क्या चीज है, आप इस पर गौर फरमाइएगा। रहमत कहते किसे हैं? रहमत मुख्तसर से दो लफ्जों में आपको अर्ज कर दूं कि रहमत किस चीज का नाम है, इसकी डेफिनेशन क्या है। यानी ज़हमत के खात्मे का नाम रहमत है, ज़हमत के खात्मे का नाम रहमत है। अगर कहीं धूप शदीद है तो वहां अब्र सायादार रहमत बन जाएगा। जहां कहत पड़ रहा हो वहां बारिश रहमत है, जहां बारिश की फरावानी हो वहां बादल का छटदाना रहमत है, जहां जहालत हो वहां इल्म रहमत है, जहां मरज हो वहां दवा रहमत है, जहां भूख हो वहां रोटी रहमत है। अल्लाह, ये रहमत क्या है? अब जब कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको आलमीन के वास्ते रहमत बना के भेजा है, इसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने आलाम हो सकते हैं, मुसीबतें हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, दुश्वारियां हो सकती हैं, मसाइब हो सकते हैं, मेरे पैगंबर तू सबके वास्ते रहमत बना के आया है। सलावत ये जाहिर है, ये वो मंजिल है, ये वो मकाम है जहां हमें सोचना है। तन्हा नजरियात से काम नहीं चलता, तन्हा गुफ्तगू से बात नहीं बनती है, तन्हा सिर्फ ज़बानी बातों से काम नहीं चलता है, बल्कि अमली तौर के ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने मकसद को दुनिया के सामने पेश करना पड़ेगा। और तन्हा यही नहीं कि सिर्फ जबान से कह दिया, थोड़ी देर के लिए बैठ गए, नहीं, मुकम्मल सांचे में ढलना पड़ेगा। जो इस्लाम का मुतालेबा है वो हमारे अमल से जाहिर हो। आप जरा गौर फरमाएं, एक यहूदी से सरवरे कायनात ने कुछ कर्ज ले लिया और कर्ज लेने के बाद कुछ मुद्दत गुजर गई, सरना जाते जाते एक रोज यहूदी ने बुला लिया, मेरा कर्ज अदा कर दीजिए। आप फरमा रहे हैं मेरे पास नहीं है। कहा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपना कर्ज चाहिए, मुझे अपना पैसा चाहिए, अभी चाहिए। आपने फरमाया भाई मेरे पास तो नहीं है। कहा मैं आपको उस वक्त तक जाने नहीं दूंगा जब तक आप मेरा कर्ज अदा ना कर दें। कहा ठीक है, मैं बैठ जाता हूं। बैठ गए, दोपहर का वक्त है, शाम हो गई, यहूदी ने नहीं जाने दिया। रात हो गई, यहूदी ने नहीं जाने दिया। सुबह हो गई, नहीं जाने दिया। जाहिर है मसला पैगंबर अकरम का है। तमाम मुसलमानों को खबर होगी, मदीना है, मक्का नहीं। मुसलमानों को खबर हुई, सब इकट्ठे हो गए। आने के बाद में कहा यहूदी तेरा मुतालिबा क्या है? तूने रसूल को बंदी बना रखा है। कहा आपको इसमें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा और इनका मामला है। अब आप कोई और होता तो फौरन कह देता कि देखो मैं इनका लीडर हूं, पेशवा हूं, इमाम हूं, नबी हूं, वो भी कह सकते थे। लेकिन आपने फरमाया खबरदार, मेरे और यहूदी के मामले में किसी को बोलने का कोई हक नहीं है। यहूदी भी यही कह रहा है, पैगंबर भी ये फरमा रहे हैं, मेरे दरमियान में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। कहा या नबी अल्लाह, हम आपका कर्ज उतार दें, जितना इसका मुतालबा है वो पूरा कर दे। कहा मैंने लिया, तुमने नहीं, ये मेरा इसका मामला है। दोपहर हो गई, जब अगले दिन शाम हो गई तो एक मर्तबा यहूदी ने कहा बस मुझे आपसे माफी चाहता हूं, मुझे यही जहमत देना मेरा मकसद नहीं था। मैंने तो अपनी किताबों में आखिरी रसूल के कुछ औसाफ पढ़े थे और वो औसाफ ये थे कि वो सबके लिए रहीम है, सबके वास्ते उसके पास दामन में उसके रहमत है,
میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اندر حلم کتنا ہے، آپ غصہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، میری بات کو، میری غلطیوں کو معاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ جب میں نے ہو بہو ایک ایک چیز وہ دیکھ لی کہ جو صفات میں لکھی ہوئی تھی وہ آپ کے پاس ہے، یا نبی اللہ گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے یہ میں نے قرض بھی معاف کر دیا ہے، میری طرف سے اجازت بھی ہے۔ پیغمبر اکرم اٹھ کے چلنے لگے تو ایک مرتبہ قدموں سے کہا بس ایک میرا مطالبہ پورا کرتے جائیے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے حلقہ بگوش اسلام کر لیجیے، مجھے مسلمان بنا لیجیے، اس لیے کہ جس کے اندر اتنا تحمل ہو، اتنی رحمت ہو، جس کے اندر اتنی دل میں گنجائش ہو، وہ نبی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ صلوات پر محمد۔ یہ وہ مقام، یہ منزل ہے کہ جہاں جس منزل کے اوپر یہ کوئی صرف کتابوں کی حد تک بند رہنے والی چیز نہیں ہے، یقیناً پیغمبر اکرم کے زمانے سے ہی دو طریقے کے طبقے وجود میں آ گئے۔ کچھ وہ تھے کہ جو مذہب کی پابندی کرتے تھے، کچھ وہ تھے جو مذہب کو یوز کرتے تھے۔ انہوں نے بھی وہ مذہب کی پابندی اور تعلیمات کو پیش کر رہے ہیں، یہ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ مذہب کی پابندی کرنے والے اتنی اقلیت میں آ گئے، اتنے مستضعفین میں آ گئے کہ اب ان کی جماعت بہت مختصر سی ہو۔ مذہب کے استعمال کرنے والے حکومت کے تختوں تک پہنچ گئے، اور آج بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو مذہب کو یوز کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو مذہب کی پابندی کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اسلام وہ ہے جو مذہب کو یوز کرنے کے بجائے پابندی کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اب ہر آدمی کو اپنے جگہ کے اوپر سوچ لینا چاہیے، ہمیں اپنے طور پہ غور کر لینا چاہیے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، مذہب کی پابندی کر رہے ہیں یا مذہب کو استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ، اب ذرا آپ غور فرمائیے کہ اس مذہب کی پابندی کا نتیجہ کیا ہے کہ ایک قافلہ، مختصر سا قافلہ یہ کہہ کے چلا ہے کہ اگر میرے نانا کا دین میرے خون سے بچتا ہے تو اے تلوارو آؤ میرا خون لے لو۔ یہ وہ ہے کہ جو دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، عزیز چھوڑے، ماں کی لہد چھوڑی، نانا کا مزار چھوڑا، اور جانے کے بعد جب بھیج رہے ہیں، بس ایک منزل وہ ہے کہ جس وقت امام حسین نے اپنے سفیر کو کوفے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کوفے بھیجنے کے بعد کا ظاہر ہے کہ وہ بھی لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے 18,000 کی تعداد میں مسلم سے بیعت کی ہے، اور وہ مذہب کو یوز کرنے والے تھے کہ جیسے ہی آفت آئی، تھوڑی سی زحمت ہوئی، فوراً پیچھے ہٹ کے الگ لگے۔ مسلم ابن عقیل کوفے کے بازار، کوفے کا دربار اکیلا ہے۔ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ مسلم کو اسیر کر کے، گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ مذہب کی پابندی کا مسئلہ ہے۔ غور فرمائیں کہ جیسے ہی ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو کسی نے بڑھ کر خشرام جی نے کہا مسلم امیر کو سلام کرو۔ فرماتے ہیں میرا کوئی امیر سوائے حسین کے نہیں ہے۔ اللہ، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے۔ کہا تم سلام کرو یا نہ کرو، قتل کر دی جاؤ گے۔ کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، البتہ کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، اگر ہو سکے تو ان وصیتوں کو پوری کرا دینا۔ کہا وصیتیں کیا ہیں؟ کہا سب سے پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میں کوفے میں آ کے مقروض ہو گیا، میری تلوار اور زرہ بیچ کے میرے قرض کو ادا کر دینا۔ یہ کون ہے جو دنیا سے جا رہا ہے؟ یہ کون ہے جس کے سامنے شہادت منہ پھیلائی کھڑی ہے؟ اس کو اب حفظ مراتب اور معاملات کا اتنا پاس ہے کہ جاتے جاتے بھی وصیت کر رہے ہیں کہ میرا قرض ادا کر دینا میری تلوار بیچ کر،
اور میری ذرا بیچ کر. کسی کا احسان لینا نہیں ہے، اپنا سامان بیچ کے قرض ادا کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ میرے بچے مجھ سے بچھڑ گئے ہیں، اگر کہیں ہو سکے مل جائے تو ان کو مدینے پہنچا دینا. تیسری وصیت یہ ہے کہ میری قبر کو دفن کر دے، میری میت کو دفن کر دینا. اور چوتھی اور آخری وصیت یہ ہے کہ میں نے حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ آپ کوفے تشریف لے آئیے، بس اتنا کہہ دینا کہ مولا اب کوفے نہ آئیے گا اس لیے کہ ان کے دل پھر گئے. یہ وصیت فرمائی. اور وصیت فرمانے کے بعد جیسی ہی ایک بار دارالامارہ کے اوپر مسلم کو لے جایا گیا، بس روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ کا رخ کر کے شہزادے نے کہا السلام علیکم ابن رسول اللہ، اے رسول کے فرزند میرا سلام لے لیجئے. اللہ اکبر. منزل وہ آئی ہے کہ جب تلوار چلی ہے مسلم کا سر کاٹ لیا گیا اور لاش کو زمین پر پھینک دیا گیا. اب بس وہ نوبت آئی ہے کہ جس وقت حسین منزل صالبیہ پر پہنچے تو جیسے ہی پہنچنا تھا دیکھتے کیا ہیں، ایک سوار کوفے کی طرف سے چلا آ رہا ہے. امام نے علی اکبر کو بھیجا میرے لال یہ کوفے کی طرف سے آیا ہے، ہو سکتا ہے اسے مسلم کی خبر ہو، ذرا اس سے مسلم کی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہی نزدیک پہنچنے کے بعد علی اکبر بلا کر لائے. مسافر قریب آیا، آپ نے پوچھا بھائی یہ بتا تو کہاں سے آیا ہے؟ کہا میں کوفے سے آ رہا ہوں. کہا کوفے کی کچھ خبر ہے؟ کہا سب کے سامنے سننا چاہتے ہیں یا علیحدہ جا کے سننا چاہتے ہیں؟ کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا جب میں کوفے سے چلا ہوں میں نے دیکھا کہ مسلم کی لاش بے گور و کفان، پاؤں میں رسی بندھی ہوئی، گلیوں میں لوگ کھینچتے پھر رہے تھے. اللہ اکبر. بس وہ منزل بھی آ گئی. حسین خیمے میں آئے، مسلم کی بچی کو بلایا، پاس بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا. ایک مرتبہ بچی طرف کر کہتی ہے امو آپ تو اس طرح کا رویہ اپنا رہے ہیں، ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. کہا بچی تم یتیم ہو گئی ہو، اب میں ہی تمہارا والی و وارث ہوں. اللہ اکبر. ہاں دوستو یہ قافلہ رخصت ہو گیا، حسین کربلا میں شہید ہو گئے. جب لٹ کے یہ قافلہ کوفے آیا ہے، روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ دارالامارہ پہ لٹکتے ہوئے سر کو زینب نے دیکھا. سید سجاد سے خطاب کیا عابد بیمار، ارے یہ تو ایسا سر ہے کہ جس سے ہماری قرابت کی خوشبو آ رہی ہے. عابد بیمار یہ کون ہے؟ یہ سننا تھا. ایک بار سید سجاد نے عرض کیا پھوپھی اماں یہ چچا مسلم کا سر ہے. اللہ اکبر. زینب نے آواز دی مسلم، ارے ہم لٹ کے آئے ہیں، قیدی ہو کے آئے ہیں. یہ آواز بیوہ مسلم کے کان تک پہنچ گئی. ایک بار کہا ذرا مجھے میرے والی کا سر دکھا دو. اب جو سر کی طرف خطاب کیا تو کہتی ہے بی بی اے والی ہمارا سلام لے لیجئے. ان بدے ہوئے ہاتھوں کا سلام، کھلے ہوئے بالوں کا سلام. ہم قید ہو کے آئے ہیں مگر ہاں نہ جانے کچھ کیا خیال آیا. ایک بار کہتی ہے میرے والی ایک سوال کا جواب چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے اللہ نے 4 بچے دیے تھے، 2 میرے ساتھ تھے، 2 آپ کے ساتھ تھے. جو 2 بچے میرے ساتھ تھے نیزوں پہ ان کے سر لے کے آئی ہوں. اے والی جو 2 بچے آپ کے ساتھ تھے بتائیے وہ کہاں ہے؟ شاید سر مسلم سے آواز آئی اے بیوی کیا بتاؤں ان کی خبر تو مجھے بھی نہیں ہے. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. پروردگار ذکر کو قبول فرما. معبود ہماری صفوں میں اتحاد فرما. فرشیزہ بچھانے والوں اور فرشیزہ پہ آنے والے تمام مومنین مومنات و اطفال کی آرزویں منتیں مرادیں پوری فرما. ہماری قوم کے نونہالوں کو ان کی دولت سے مالا مال فرما. معبود جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں بلندی اور ترقی عطا فرما.
جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، پروردگار جو تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کو جوار آل محمد میں جگہ عطا فرما، ان کے حسنات میں اضافہ فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں حج و زیارت کا شرف عطا فرما، ربنا تقبل۔